سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ دوستو آج 14واں روزہ اور جرمنی کے اندر صبح نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ اس وقت موٹر وے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کافی گاڑیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آج منگل کا دن ہے اور ورکنگ دن، اس وجہ سے آپ کو آنے جانے والی گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ اپنی مساجد میں یا عبادت گاہوں کی طرف نہیں، اپنے اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا عطا کیا ہے، پوری دنیا میں جو مسلمان بس رہے ہیں خوش قسمت ہیں کہ صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز یا اپنے گھروں میں یا پھر مساجد کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو اپنا بچپن یاد آ گیا ہے، جب بھی رمضان آتا ہے تو وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، جب ہم ربوہ کی گلیوں میں صبح گول در گول مساجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں نماز کے بعد بہت ہی خوبصورت احادیث کا ایک درس ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر قبرستان بہشتی مقبرے کی طرف لوگ ذوق کے ساتھ جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے۔ یہ دیکھیں صبح صبح کے نظارے آپ اس وقت موٹر وے پہ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد نماز ہوگی، پھر سیر آپ کو ساتھ ساتھ کروائیں گے۔ امید ہے کہ جو دوست بھی اس چیز کو دیکھیں وہ ایک پازیٹیو نظر سے دیکھیں گے اور اس عادت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور صبح کی سیر جو کہ صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کو بھی ہمارے ان مناظر کو دیکھ کے ان کے دل میں تحریک پیدا ہوگی کہ وہ بھی صبح دوپہر یا شام کو 2-4 کلومیٹر سیر کے لیے نکلا کریں۔ فی الحال میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ باقی کے نظارے صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو جب بادلوں سے آواز آئی کہ اے بادلوں فلاں شخص کی کھیتی کو، اس کی زمین کو جا کے سیراب کرو، تھی وہاں جو بادل ہیں وہ برسے۔ جی دوستو، آپ نے صبح کے مناظر، مسجد کی طرف روانگی، درود شریف، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی جھلک درس کی جو فجر کے بعد ہوتا ہے وہ دیکھی۔ اب میں آپ کو صبح کے نظاروں کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیر کے دوران آپ دیکھیں گے اس حدیث کا کچھ خلاصہ یا حدیث کے الفاظ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنے پانی ایک سنگلاخ زمین پر انڈیل دیا۔ اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، فلاں، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا اور تیرا نام لیا۔
میں جاننا چاہتا ہوں تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور 1/3 سے میں اور میرا عیال کھاتا ہے اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کو جو اس کی جو تشریح میں یہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کا 3 حصہ دینے کا جو تصور ہے، یہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت کا نظام جاری کیا، یہ اب خدا تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کیسے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے منہ سے آپ نے یہ سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کمائی کا جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا 3 حصہ خدا کی راہ میں دے دیتا تھا۔ یہ سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ وصیت کے نظام میں جو ہے وہ 1/10 سے شروع ہوتا ہے اور پھر 30 تک جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ میرا اپنا ایک بیان ہے اس میں تشریح میں کہ پاکستان بر صغیر میں آپ دیکھیں کہ عموماً جو پاسنگ مارکس جو امتحانات میں 33% رکھے جاتے ہیں کہ جب کوئی پرچہ ہوتا ہے، یہ دنیاوی پرچے کی بات ہو رہی، اس میں جو 33 نمبر لے لیتا بندہ وہ پاس کہلاتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا جو نظام اتنے 100 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ایک جو سب سے اعلیٰ معیار اپنے مال کا 3 حصہ دے دینا خدا کی راہ میں، وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اور وہ دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ روز آخر اس کے کام آتا ہے۔ بہرحال اس یہ بڑی خوبصورت حدیث تھی، اس کی تشریح میں انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں باتیں بتائیں، لیکن مختصر میں یہی بات کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث میں جو سبق ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ یہ نظارے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد واپسی، سورج کا پہلا وہ جو کہتے ہیں صبح صادق پہلی روشنی، پھر اس کے بعد سورج کا نکلنا، پھر اس کے بعد دوپہر ہونا، پھر باقی کے کام چلنے، یہ سارے زندگی کی ایک عکاسی کرتے ہیں کیسے انسان دنیا میں آتا ہے، پھر بھاگ دوڑ، پھر غروب آفتاب کی طرح اس کی زندگی بھی غروب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کیا کہتے ہیں مقابلے کی روح سے آگے، یہ جو آندھی چل رہی ہے نا اس کی کرونا کی، جس میں بڑے بڑے بزرگ، بڑے نامی گرامی نیک لوگ جا رہے ہیں، تو پھر یہ جو کمزور انسان ہیں ان کو تو زیادہ محنت کرنی چاہیے، اپنی عاقبت سنبھالیں۔ اللہ توفیق دے۔